ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ایک اہم موضوع ہے اسلام اور یوم الجمعہ۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ مختلف مذاہب اور اقوام کی تاریخ میں ہفتے کے دنوں میں کسی ایک دن کو خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے۔ کہیں ہفتے کا دن، کہیں اتوار، کہیں پیر، کہیں منگل، کہیں بدھ وغیرہ۔ ان دنوں کو مختلف عقائد اور تصورات کے تحت ہر کسی نہ کسی دن کو فوقیت دی گئی ہے۔ یہود کے یہاں ہفتے کے دن کو، سیٹرڈے کو، توریت کے اس عقیدے کے مطابق کہ زمین و آسمان کی تخلیق اتوار سے شروع ہو کر جمعے کو مکمل ہوئی، اور ہفتے کو اللہ کہ فراغت و آرام کا دن انہوں نے ٹھہرایا، جبکہ قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آرام کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ان کے تصور کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق کہ ہفتے کو اللہ نے فراغت اور آرام کا دن ٹھہرایا، اس تصور کے تحت وہ ہفتے کا دن خاص اہمیت ان کے یہاں ہے۔ نصارہ یعنی عیسائیوں میں یوں تو ہر روز کسی نہ کسی اعتبار سے اہم ٹھہرا، لیکن انہوں زمین و آسمان کی تخلیق میں جو جس کو فرمایا گیا ہے کہ 6 دن اور 7 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس تصور کے تحت نصارہ نے اپنے خیال کے مطابق 7واں دن آرام کا جوڑ لیا، جس طرح یہود نے جوڑا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اتوار کو فرصت و آرام کا دن تصور کرنے لگے، اور ان کے ہاں اتوار کا دن، سنڈے، گویا خصوصی اہمیت کا دن ٹھہرایا۔ اسی طرح اہل ہنود میں منگل کے دن کی خصوصیت ہے، اس دن عام طور پر ورت بھی رکھا جاتا ہے۔ عزیزو، دین اسلام نے جمعے کے دن کو خصوصی اہمیت کا دن قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہفتے کا وہ دن جو یہود و نصارہ پر فرض کیا گیا تھا وہ جمعے کا ہی دن تھا، مگر انہیں اس کی توفیق نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی، ہم اگرچہ سب کے بعد آئے مگر پہل ہماری ہو گئی۔ پہلا دن جمعہ ہمارا دن، اس سے اگلا دن ہفتہ یہود کا، اور اس کے بعد اتوار عیسائیوں کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا دن دے کر تمام سابقہ پچھلی امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ عزیزوں، اسلامی تاریخ میں یوم الجمعہ کی خصوصی اہمیت روز ازل سے ہی رہی ہے، جب سے دنیا بنی ہے، اور تاابد یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کے سلسلہ پیدائش کا دن بھی جمعہ ہی تھا۔ وجود آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی جمعے کے ہی دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن بھی جمعہ ہے۔ آخرت کے لحاظ سے بھی یوم الجمعہ کو اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات اور دیدار الہی اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف کے لیے مخصوص کیا گیا ہے قیامت میں اہل جنت کو۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ روز قیامت تمام دن اپنی اصل حالت پر لائے جائیں گے، یعنی ہر چیز کو روز قیامت ایک شکل و صورت عطا کی جائے گی جس سے اہل محشر اس کو پہچان لیں گے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ۔ لیکن جمعے کا دن ایک نورانی شکل اور چہرے کے ساتھ لایا جائے گا۔ اہل جمعے کو نئے دولہا یا دلہن کی طرح گھیرے ہوئے اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح نہایت سفید چمکدار ہوں گے، اور ان کے جسم مشک کی مانند مہکتے ہوں گے۔ یہ لوگ کافور کے ٹیلے پر ٹہلتے ہوں گے، ان کو دیکھ کر عام مخلوق تعجب کرے گی اور ان کو بار بار دیکھے گی، یہاں تک کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر 8 ربیع الاول جمعے کی صبح کو قباء میں تشریف لائے۔ شہر مدینہ میں 11 ربیع الاول سال نبوت 13 مطابق 23 ستمبر سن 622 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں بنی سالم میں جمعے کی پہلی نماز ادا کی گئی۔ عزیزو، جس طرح سال کے تمام مہینوں میں ماہ رمضان کو افضلیت حاصل ہے،
اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کا دن ہر لحاظ سے بہترین دن قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح سال کی تمام راتوں میں ایک شب قدر ہے، لیلۃ القدر، اسی طرح جمعے کے دن ایک مبارک ساعت ایسی ہے جو دعا اس ساعت میں کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ جمعے کی فضیلت اور جمعے کی خصوصی اہمیت کا اندازہ کلام الہی میں سورۃ الجمعہ سے بھی اس کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں، جس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔